बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कल का बकिया हिस्सा। फिर जिन्नात की सफ़ें थीं, वो रास्ते में ही हैरत ज़दा हो गए थे। दरबार पहुंचे तो वहां की शान शौकत देख कर दंग रह गए, और जब हजरत सलमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो शाहाना क्रोफर के बावजूद आप अलैहिस्सलाम खंदा पेशानी से पेश आए। कास्तों ने बेश कीमत तोहफ़े पेश किए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज से नवाजा है? ये मालो दौलत मेरे लिए बेमानी है, तू मुझे ये बेवकत और मामूली तोहफ़े दे रहे हो, जबकि अल्लाह ताला ने मुझे नबुव्वत से सरफराज किया हुआ है। फिर जिन्नों, परिंदों और हवाओं के मेरे लिए मसखर किया है। मेरी बादशाहत की शान शौकत तुम देख ही रहे हो। इस दुनियावी साजो सामान की मेरे नजदीक कोई हैसियत नहीं। तुम अपने ये तोहफ़े वापस ले जाओ और एक खतरनाक अंजाम का इंतजार करो। मैं इंसानों के ही नहीं बल्कि जिन्नों और परिंदों की फौज लेकर आप पर हमलावर होऊंगा, जिनका तुम मुकाबला ना कर पाओगे। तुम अपने हदिये पर फख्र करो और उसे अपने हमरा लेकर लौट जाओ। कासद हैरान हो गए और वापस हो चले। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अहवाल के अलावा उनका ऐलान जंग भी मलका को सुना दिया। मलका जान गई थी कि वो बादशाह के अलावा नबी भी हैं, और अल्लाह नबी और रसूल से लड़ना गोया अल्लाह से मुकाबला करना है, जिसकी जुर्रत हम में नहीं है। मलका ने हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी देने का फैसला किया। कहा जाता है कि उसने 12,000 सरदार मुंतखब किए, जिनके तहत 1-1 लाख सिपाही थे। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने दूर से एक गबार देखा तो जान गए कि मलका बल्कीस अपने सिपाहियों के साथ आ रही है और मती होकर आ रही है। इस वक्त वो महल से 3 मील के फासले पर थी। हजरत सलमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वो मेरे दरबार की शान शौकत के साथ साथ पैगम्बराना मोइज़ा भी देख ले। इसलिए आपने अपनी इस महफिल में, जहां आप सुबह से दोपहर तक मुकदमात का फैसला किया करते थे और जहां जिन्नो अंस सब ही शरीक हुआ करते थे, फरमाया कि क्या मलका बल्कीस सबा का तख्त, जिसकी बेश कीमत और नादर होने की बहुत शोहरत है, मलका कि मेरे दरबार में पहुंचने से पहले कोई यहाँ ला सकता है? क्योंकि जब वो यहाँ आएगी, ईमान ले आएगी, फिर इसका माल हम पर हराम हो जाएगा। बहरहाल एक ताकतवर और सरकश जिन, जो एक बड़े पहाड़ जितनी जिसामत रखता था, वो बोल पड़ा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपका दरबार बर्खास्त करने से पहले इस तख्त को उठाकर यहाँ ला सकता हूँ, और आप जानते हैं कि मैं बहुत ही ईमानदार हूँ। वो ज़ख़ीरा जवाहरात से मज़य्यन तख्ता से कोई चीज़ चुराऊंगा नहीं। ज़ाहिर है जिन इंसानों के मुकाबले में गैर मामूली क़ुव्वतें रखता है। किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो बैतुल मक़दस से मग़रिब यमन जाए और 1,500 मील का फासला 2-4 घंटे तय करके तख्त वापस ले आए, और तख्त भी कोई आम मामूली ना हो, नहायत वसी व अरीज और वजनी, जिसे उठाना फर्द वाहद के बस की बात ना हो। और फिर तख्त भी वो जो मलका ने सबसे ज्यादा हिफाजत के साथ शाही मोहल्लात के वस्त में एक महफूज महल में मुंतकिल कर रखा हो, जहाँ खुद उसके लोगों की रसाई मुमकिन न हो। मजलिस शूरा में मौजूद एक शख्स बोल उठा। ये वो शख्स था जिसे किताब का इल्म अता किया गया था कि आपकी पलक झपकने से पहले मैं उसे यहाँ हाजिर कर सकता हूँ। यहाँ चंद सवालात ज़हन में पैदा होते हैं कि ये कौन शख्स था, किताब कौन सी थी, इल्म क्या था। बाज़ अफराद का ख्याल है कि ये खुद हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म से नवाजा था, वो मोइज़ा दिखा सकते थे। बाज़ मकामात पर उसे हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का मुकर्रब सहाबी बताया गया है। इसका नाम आसिफ बिन बरखिया दर्ज है, और जो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे और नस्ल इंसानी से ताल्लुक़ रखते थे। इब्ने अब्बास के मुताबिक आप हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के कातिब थे, आपकी खालाजाद थे, वली अल्लाह थे और इसमें आज़म जानते थे। किताब के इल्म से मुराद गालिबन इसमें आज़म का इल्म है, यानी तौरात, और बाज़ के नज़दीक इस इल्म से मुराद दरबारी रजिस्टर और सरकारी दफ्तर मुराद है। यानी आसिफ बरखिया को हदाया के दफ्तर के अमीन होने की वजह से ये इल्म अता हुआ था कि वो तख्त महल के किसी हिस्से में महफूज है। ये बात अलबत्ता हो सकती है कि अल्लाह ने उन्हें करामत बख्शी हो,
جس کے سبب انہوں نے جن کی مختصر مہلت کو بھی طویل جانا اور کہا میں پلک جھپکنے میں تخت حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ایک لمحے میں ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا۔ تمام اہل دربار حیرت زدہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام تخت نشین ہوا کرتے تھے، اس کے نیچے سے بلقیس صبا کا تخت نکل آیا تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں۔ لمحہ بھر میں تخت کی یہاں موجودگی میں میرا یا آسی برخیا کا کوئی کمال نہیں، یہ سب اس کی عطا ہے۔ بہرحال تخت پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی حیت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو، رنگ و روغن تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے، اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ نہیں یہ تخت اس کا ہے، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اور راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس صبا دربار سلمان علیہ السلام میں حاضر ہوئی اور اپنی طرف سے شان و شوکت اور فخر و ناز کے ساتھ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ، جس پر عہد و عنبر خوشبو لدی ہوئی تھی، بہت سا سونا اور ہیرے جواہرات لے کر یروشلم آئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یہ امر اس کے لیے حیران کن تھا کہ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ یہاں کیسے آ گیا؟ کہاں یروشلم، کہاں صبا کا علاقہ، اس کا محل، اس کے محافظ، اور کہاں کھڑے پہرے میں اس کا تخت؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس شدید پہرے کے باوجود تخت یا ہم یہاں بیت المقدس میں حضرت سلمان علیہ السلام کے دارالسلطنت میں اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہ ابھی اس شش و پنج میں مبتلا تھی کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس صبا واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، گویا یہ وہی تخت ہے، یعنی نہ انکار کیا نہ اقرار، محتاط جواب دے دیا اور یوں گویا ہوئی کہ ہم تو اس کرامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے اور جو مشکل سوالات کے جوابات کے حصول کے لیے یہاں آئی تھی وہ بات اسے عطا کی گئی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا کہ جس کا جواب تجھ سے دریافت کرنے کی جرت نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ سبھی فراموش کر چکے تھے۔ اب حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے معجزے تو وہ دیکھ ہی چکی ہے، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہ و جلال بھی دکھا دیا جائے۔ ملکہ بلقیس صبا کی آمد کی خبر سن کر آپ جنوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا اور اس کے نیچے پانی سے لبالب حوض تھا۔ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والے شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اسے ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہی پانی ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سنت سے غرض حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیاں بہت خراب ہیں، اس کے ٹخنے چوپایوں کے گھوڑوں جیسے ہیں۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا۔ جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے حوض کو دیکھ کر اپنے پانچے اٹھائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ جو بات مجھے پہنچائی گئی ہے غلط ہے، اس کی پنڈلیاں اور پیر بالکل ٹھیک ہیں، کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں ہے۔ چونکہ بے نکاح تھی، پنڈلیوں پر بال بڑے بڑے تھے۔ آپ نے اس سے منڈوا ڈالنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا اس کی برداشت مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ آپ نے جنوں سے کہا کوئی اور چیز بناؤ جس سے یہ بال جاتے رہیں۔ یہ دعا سب سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی۔ ملکہ نے اس حکم کو، اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو، اس کے ملازموں کو، وحش و تنور اور جن و انس کی اطاعت و فرمانبرداری کو اور آپ علیہ السلام کی حکمت اور نبوت کے کرشموں کو دیکھا، اس کے ہوش جاتے رہے۔ اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی یہ شان و شوکت دیکھی تو اپنا محل، اپنی سلطنت ہیچ نظر آنے لگی۔ اسے اپنا وہ محل جو نہایت وسیع و عریض فن تعمیر کا نادر نمونہ تھا نظر آنے لگا۔ اس محل کے مغربی و مشرقی حصے میں 360 اور ہر طرف
اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ ہر روز ایک طاق سے سورج طلوع ہوتا اور مغرب میں اس کے عین سامنے کی طاق سے غروب ہوتا اور دوسرے دن اس سے اگلے طاق سے طلوع ہوتا اور مغربی سمت اگلے طاق میں غروب ہوتا۔ چڑھتے ڈوبتے سورج کی پرستش ان کا مذہب تھا۔ وہ اپنے محل کو دنیا کے عجائبات میں شمار کیا کرتی تھی، لیکن جہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی۔ میں نے ان پر یقین نہ کیا تھا جب تک میں نے یہاں آ کر خود نہیں دیکھ لیا، بلکہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا۔ تیری شان و عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے معلوم ہوئی ہے۔ ملکہ بلقیس سبا ذہانت و فطانت میں بے مثل تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لیے نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ اس معجزانہ قدرت کا اظہار اس امر کی جانب اشارہ ہے، اس ہستی کی طرف بلاوا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے شرک پر نادم ہوئی اور اقرار کیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے رب کی فرما بردار اور امتی ہوتی ہوں۔ واضح رہے کہ اس دور میں عام رواج تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے ملکہ بلقیس سبا ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی بہت ممکن ہے کہ ایمان لے آئی ہو۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کی تفصیل قرآن پاک میں موجود نہیں۔ مختلف روایات و تفاسیر اسرائیلی روایات میں رقم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اسے اس کے ملک پر برقرار رکھا گیا تھا۔ اس کا قیام یمن میں ہی تھا۔ وہاں اپنی ملکہ سبا کو 3 شاندار محل تعمیر کروا کے دیے۔ آپ علیہ السلام ہر ماہ 3 روز وہاں قیام فرماتے تھے۔ اہل حبشہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ اہل حبشہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کا یہ خوبصورت سا واقعہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے خوبصورت واقعے کے ساتھ دوبارہ پیش خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔